ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو ساؤنڈ ہے وہ ٹریول کرتا ہے. تو جب ساؤنڈ ٹریول کرتا ہے تو وہ ہوا میں ٹریول کرے اس کی سپیڈ اور ہے، وہ پانی میں ٹریول کرے اس کی سپیڈ اور ہے، وہ ٹھوس میں ٹریول کرے اس کی سپیڈ اور ہے. بائی دا وے جو ساؤنڈ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ وائبریشن سے پیدا ہوتا ہے. وائبریشنز جو ہیں وہ ذرات کے ٹکراؤ سے پیدا ہوتی ہیں. تو جب ساؤنڈ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ ٹریول کرتا ہے تو ہمارے جو کان ہیں وہ کس طرح اس کو ریسیو کرتے ہیں، یعنی ہمیں کس طرح جو ہے آواز سنائی دیتی ہے. ہمارا کان جو ہے وہ آواز کو کس طرح وصول کرتا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے. لاسٹ ویڈیو میں ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو ریبٹ ہے یعنی کہ خرگوش جو ہے وہ کان جو ہے اپنے گھما سکتا ہے اور اس کے کان گھومنے کی وجہ سے وہ دور دور سے جو چیزیں ہیں یعنی کہ ساؤنڈ ہے ایکسیپٹ کر سکتا ہے. لیکن ہمارے کان گھوم نہیں سکتے. تو جو ہمارا کان ہے وہ کیسے ورکنگ کرتا ہے. ہم انسانی کان کی شناخت جو ہمارا چیپٹر نمبر 2 ہے اس میں ہم پڑھ چکے ہیں. یہاں ہم دیکھیں گے کہ یہ کام کس طرح کرتا ہے. انسانی کان کا بیرونی حصہ یعنی کہ پنہ جسے کہتے ہیں آوازیں ایئر کنال کی طرف موڑ دیتا ہے. ایئر کنال میں آواز کی لہریں ایئر ڈرم یعنی کہ کان کے پردہ سے ٹکراتی ہیں. آواز کی لہریں ایئر ڈرم کو وائبریٹ کرتی ہیں. ایئر ڈرم درمیانی کان میں موجود 3 ننھی منھی ہڈیوں کے وائبریٹ کرنے کا باعث بنتا ہے. اپنی اشکال کی وجہ سے ان ہڈیوں کے نام ہیمر، سٹیرپ اور اینول ہے. پھر وائبریشنز اندرونی کان کے کوکلیا کی طرف بڑھتی ہے. کوکلیا گونگے جیسا عضو ہوتا ہے جس میں ایک مایع بھرا ہوتا ہے. جب کوکلیا کے اندر مایع وائبریٹ کرتا ہے تو کوکلیا کے اندر موجود چھوٹے چھوٹے بال حرکت کرنے لگتے ہیں. وہ وائبریشنز کو سگنلز میں بدلتے ہیں. آواز کے یہ سگنلز آڈیٹری نرو کے ساتھ ساتھ دماغ کی طرف چلتے ہیں. تو یہاں پہ اگر دیکھیں سب سے پہلے پنہ موجود ہے، اس میں سے آواز آئے گی، پھر جائے گی ایئر کنال کے تھرو ہوتے ہوئے ایئر ڈرم کی طرف. ایئر ڈرم میں وائبریشن جو ہے وہ پیدا ہوگی اور اسی کے بعد جو ہماری درمیانی کان کی ہڈیاں ہیں 3 ان کے ساتھ وہ جائے گی، ان کے پاس جائے گی اور وہ ان کو ریسیو ہوگی. پھر کوکلیا کے پاس جہاں پہ مادہ بھرا ہوا ہے اور پھر جو ہے وہ آڈیٹری نرو کی طرف سگنل جو ہیں وہ جائیں گے. تو یہ تو تھا انسانی کان کی اندرونی ساتھ ان کے ساؤنڈ ریسیو کرنے کا عمل کہ کس طرح وہ ڈفرنٹ پارٹس کے تھرو ہو کے ہمیں جو ہے ریسیو ہوتے ہیں. اپنے کانوں کی حفاظت کیجیے. آپ کے کان کا پردہ یا ایئر ڈرم بہت نازک اور حساس ہوتا ہے. یہ آسانی سے زخمی ہو سکتا ہے. اگر آپ کے کان کے ایئر ڈرم میں کوئی زخم ہو جائے تو آپ بہرے بھی ہو سکتے ہیں. کان میں کوئی شے داخل نہ کریں، یہ خطرناک ہو سکتا ہے. لمبے عرصے تک شور کو بار بار سننا قوت سماعت کو ضائع کر دیتا ہے. لمبے عرصے تک تو یہ شور والی جگہوں پر ایئر پروٹیکٹرز پہنیں. آئی ہوپ یو لرن مینی تھنگز ان دس ویڈیو. لیکن یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے ایئر پروٹیکٹرز کی وہ یہ کہ جو آواز ہے وہ آپ کے کانوں تک نہ جا سکے. لیکن آپ آج کل کیا کرتے ہیں کہ آپ کا جو ایئر ہے وہ اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ آواز ڈائریکٹ ایئر ڈرم کو ٹچ نہیں کرتی. تو جو آواز ہے وہ ڈائریکٹ ایئر ڈرم کو ٹچ نہیں کرتی تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ جو ہے ایئر فونز لگا کے جو ہے وہ جو ایئر فون کا اندر والا حصہ ہے وہ آپ کے ایئر ڈرم کے ساتھ ٹچ کرتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ باہر والی آوازیں ساری بلاک ہو جاتی ہیں اور جو آپ کے ایئر فونز ہیں ان کی آواز آپ کے ایئر ڈرم کے ساتھ ڈائریکٹ ٹکراتی ہیں. تو اگر آپ اونچی آواز میں میوزک سنتے ہیں تو آپ کا ایئر ڈرم جو ہے ڈسٹرب ہوتا ہے اور آپ جو ہے پھر دوسری آوازیں باہر والی سننے سے قاصر ہو جاتے ہیں، ضائع کر لیتے ہیں کان کو. بائی دا وے تو یہ چیزیں تھیں کہ جو ایئر ڈرم ہے تو اس کی سیفٹی کے لیے قدرت نے نیچرلی ہمیں ایئر کنال دی ہے، ہمیں پنہ دیا ہے جو کہ آوازوں کو صحیح سے مینیج کر کے ایئر ڈرم کی طرف بھیجتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایئر فونز کو جو ہے ایئر ڈرم کی طرف لے جاتے ہیں. آئی ہوپ یو لرن مینی تھنگز ان دس ویڈیو. سو گانا سی یو ان نیکسٹ ویڈیو. انٹل دین گڈ بائے فار ناؤ.